وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو سن کر اسے تسلیم کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ خطبے کے اندر پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو رات کے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس ذات نے اس مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد کو برکت عطا فرمائی ہے، اپنی نشانیاں عطا فرمائی ہیں۔ مسجد اقصی ایک ایسی تاریخی مسجد ہے کہ معراج کی رات تمام انبیاء نے مسجد اقصی میں ملاقات کی تھی۔ دنیا کے اندر سب نبی اکٹھے نہیں آئے تھے، ایک زمانے میں ایک نبی ہوتا اپنے علاقے میں، کوئی دوسرا ہوتا اپنے علاقے میں، پھر جب وہ دنیا سے پردہ فرما جاتے پھر اگلا نبی آتا۔ یعنی اس زمین پر انبیاء کی کوئی اکٹھی ملاقات، کوئی اکٹھا جلسہ، کوئی اکٹھا پروگرام اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ جب تیرے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات تشریف لے کر گئے تو سب انبیاء، چاہے وہ زندہ تھے یا موت کا ذائقہ چکھ چکے تھے، سب حاضر بارگاہ ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی موت کا ذائقہ نہیں چکھا ہوا، خضر علیہ السلام نے نہیں چکھا ہوا، سب انبیاء چاہے کوئی زندہ ہے چاہے کوئی موت کے مرحلے سے گزر چکا ہے، سب حاضر ہوئے۔ اور مسجد اقصی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے اندر امامت کے مصلی پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے اور مقتدیوں میں سارے اللہ کے نبی کھڑے تھے، سب نبی کھڑے تھے۔ یعنی مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ اس قدر اہمیت کی حامل ہے مسجد اقصی، اور یہ اس وقت بخاری شریف میرے پاس موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1199۔ اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں۔ کجاوا وہ جو سیڑھ تیار کی جاتی تھی گھوڑے یا اونٹ کے اوپر، تو حضور فرماتے ہیں 3 مسجدوں کے سوا کسی مسجد کی خاطر اسپیشل سفر نہ کیا جائے کہ میں نے فلاں مسجد جانا ہے۔ 3 مسجدیں ہیں جن کی خاطر اسپیشل سفر کرنا چاہیے، اور وہ کون سی ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الاقصی، مسجد حرام اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی ہے۔ بولیں سارے سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، بخاری کی حدیث پاک میں نے آپ کی گوش گزار کی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ سفر جو ہے وہ 3 مسجدوں کی طرف کیا جائے گا، ایک مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، دوسری مسجد نبوی یعنی مدینہ پاک، اور تیسری مسجد کون سی ہے؟ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، جسے ہم عام طور پر بیت المقدس کہتے ہیں، اصل میں وہ لفظ ہے بیت المقدس، اصل لفظ یہ ہے، لیکن اردو میں عام طور پر بیت المقدس بولا جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ان 3 کے علاوہ کسی مسجد کی خاطر اسپیشل سفر نہ کیا جائے۔ اس سے مراد ان تینوں کی عظمت ظاہر کرنا تھا۔ اب یہ نہیں کہ بندہ کوئی کسی مسجد کی خاطر سفر نہیں کر سکتا، ان کی عظمت ظاہر کی گئی۔ اگلی حدیث پاک یہ بھی بخاری شریف ہے، 3366 نمبر حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور بتائیں کہ
ایو مسجد وضع فی الارض اول، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے مجھے کیا پتا، مجھے تو اس وقت کا پوچھو جب میں پیدا ہوا، میرے پیدا ہونے کے بعد پھر جب میں نے ہوش سنبھالا، مجھے اس وقت کا پوچھو کب کون سی مسجد بنی تو وہ میں بتا سکتا ہوں، مجھے کیا پتا زمین پہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنی۔ اب حضور کا جواب سننا تو حضور علیہ السلام کا علم غیب بھی دیکھنا کہ وہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے کی مسجد کو بھی جانتے ہیں کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے کون کون سی مسجد کہاں کہاں بنی تھی۔ اس میں اشارہ ہے ان لوگوں کی خاطر جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں، جو مسجد کو بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، اس میں حصہ ڈالتے ہیں اور ساری زندگی مسجد کی کسی نہ کسی شکل میں وہ خدمت کرتے رہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو بنایا۔ کون سی مسجد کو؟ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ انہوں نے کہا، حضرت ابو ذر نے کہا اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، اس کے بعد وہ بنی۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک عرصے تک مسلمان ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو خانہ کعبہ کے بعد مسجد اقصی بنی۔ اور پھر اس کے بعد صحابی رسول نے پوچھا حضور ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ یعنی پہلے مسجد حرام بنی، اس کے کتنے عرصے کے بعد پھر مسجد اقصی بنی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 سال۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ پھر فرمایا اب جہاں بھی تجھ کو نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لے، بڑی فضیلت نماز پڑھنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ جو مسجد کی تعمیر کا بتایا تو اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ بنانا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مسجد اقصی بنانا نہیں ہے۔ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں بنائی، ابراہیم علیہ السلام نے بے شک خانہ کعبہ بنایا تھا لیکن وہ پہلی بار نہیں بنا رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی تعمیر کی تھی لیکن وہ پہلی بار نہیں کی تھی، انہوں نے تجدید کی تھی، اس سے پہلے رب بنا چکا تھا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے یہ جو تعمیر کا بتایا کہ کس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کو بنایا یعنی مسجد حرام کو بنایا اور کس وقت مسجد اقصی کو بنایا، اس وقت حضور علیہ السلام تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت کی بات حضور بتا رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا آج کی مسجد بنانے والا بندہ اور مسجد کی خدمت کرنے والا بندہ، اس کے لیے اس حدیث پاک میں خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ یہ خوشخبری ہے کہ جو نبی اپنے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے کی مسجدیں بننے کو جانتے ہیں، کب بنی، کتنے عرصے بعد پھر دوسری بنی، میرے آقا علیہ السلام اگر اپنی پیدائش سے پہلے مسجدوں کے بننے کو جانتے ہیں تو اپنے وفات کے بعد بھی مسجدوں کو جانتے ہیں۔ جب وہ ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے، ظاہری طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اب جو مسجد بناتا ہے، جو مسجد کی تعمیر کے لیے سچے دل سے کوشش کرتا ہے، میرے آقا علیہ السلام آج بھی اس کے جذبے کو جانتے ہیں۔ تو آج چونکہ بات ہونی ہے مسجد اقصی کی، بیت المقدس کی، تو اگلی حدیث پاک سنیں، ترمذی شریف کے اندر یہ ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم قرآن لکھ رہے تھے کاغذ کے ٹکڑوں پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا شام کے لیے خوشخبری ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کس لیے شام کے لیے خوشخبری ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ رحمان کے فرشتے شام کے اوپر اپنے پر بچھائے رکھتے ہیں۔ یہ فلسطین، یہ آج وہ تقسیم ہو گئی ہے نا، یہ شام ہے، یہ فلاں شہر ہے، یہ وہ فلاں شہر، جس وقت کی حضور بات کر رہے تھے اس وقت شام میں گنا جا رہا تھا بیت المقدس، اس وقت مسجد اقصی گنی جا رہی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شام کے لیے خوشخبری ہے۔ کیوں خوشخبری ہے؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ رب کے فرشتے وہاں پر بچھائے رکھتے ہیں۔ یہ میں اس زمین کی عظمت بیان کر رہا ہوں، مسجد اقصی جس زمین پر ہے اس زمین کی عظمت کیا ہے۔ اگلی حدیث پاک مستدرک للحاکم کے اندر ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شام اللہ کی منتخب کردہ زمین ہے،
شام کو اللہ نے چن لیا ہے، اس کے ملکوں میں سے وہ اپنے اللہ تعالیٰ نے ملکوں میں سے شام کو چن لیا ہے، اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو شام کی طرف لے کے جاتا ہے۔ عام بندے کو نہیں لے کے جاتا، چنے ہوئے بندوں کو لے کے جاتا ہے۔ تو جو شخص شام سے کسی اور جگہ کے لیے نکلا تو وہ اس کی ناراضگی میں ہے، رب کی ناراضگی میں ہے۔ جو شام کو چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا، اور وہ جو کہیں اور سے شام کی طرف آ گیا، کہیں اور رہتا تھا اور شام میں آ گیا، تو پہلے اگر وہ اللہ کی رحمت میں نہیں تھا، اب وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا ہے۔ یہ ہرگز اس سے مراد کو خانہ کعبہ یا مدینہ پاک سے عظمت بڑھ نہیں گئی، لیکن اس کی اپنی عظمت بتا رہا ہوں، یہ اس کی اپنی عظمت ہے۔ اگلی حدیث پاک سنن ابن ماجہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، حضور ہمیں بیت المقدس کا مسئلہ بتائیے، بیت المقدس جسے ہم کہتے ہیں، حضور ہمیں اس کا مسئلہ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حشر و نشر کی سرزمین ہے، وہاں جاؤ اور نماز پڑھو، اس لیے کہ اس میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں 1000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ شان ہے مسجد اقصیٰ کی، اور زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ شان بیان ہوئی ہے۔ یہ شروع میں نے نبی پاک علیہ السلام کی زبانی اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں شان بیان کی مسجد اقصیٰ کی۔ اب چند باتیں جو کہ حالات حاضرہ کے حوالے سے کرنا ضروری ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت فلسطین والے جو بیت المقدس کے دفاع کے لیے، جو مسجد اقصیٰ کے دفاع کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، یہ اللہ کا قرآن بھی اس بات پر پہلے سے خبر دے چکا ہے، اور حضور علیہ السلام کا فرمان بھی خبر دے چکا ہے۔ مسند ابی یعلا کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس اور اس کے دروازوں پر، یعنی اس کے ارد گرد ہمیشہ جہاد جاری رہے گا۔ اور کون سا جہاد؟ جہاد بالسیف، یعنی زبان والا نہیں، ایک زبان والا جہاد ہوتا ہے، کسی بادشاہ کے سامنے، کسی ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ زبان کا جہاد ہوتا ہے۔ ایک علمی جہاد ہوتا ہے، اپنے علم سے جہاد کرنا۔ ایک ہوتا ہے ہاتھ سے جہاد کرنا، جہاد بالسیف، تلوار سے جہاد کرنا۔ حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک ہے جو فلسطینیوں کو حوصلہ دیتی ہے، کیا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمیشہ بیت المقدس اور اس کے دروازوں پر جہاد جاری رہے گا، جہاد بالسیف جاری رہے گا۔ کیا ہوگا؟ میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا تنگ کرنا، یعنی وہ جو جہاد کر رہے ہوں گے انہیں جو دوسرا ٹولہ تنگ کرے گا، جو دوسرا ٹولہ ان مجاہدین کو تنگ کرے گا، ان کے اوپر بمباری کرے گا، انہیں قتل کرے گا، انہیں زخمی کر دے گا، ان کو اذیت ناک تکلیفیں دے گا، حضور فرماتے ہیں ان کا طرح طرح کی تکلیفیں دینا ان مجاہدین کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ اپنے مطالبے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ حضور کی زبان سے ان کے لیے شان بیان ہو گئی کہ کہہ سکتے ہیں نا وہ کہ دیکھیں فلاں ملک ہے وہ بھی ہماری مدد نہیں کر رہا، فلاں وہ بھی نہیں کر رہا، اسلامی ملک ہے، سعودی عرب نہیں کر رہا، پاکستان نہیں کر رہا، ملیشیا نہیں کر رہا، کویت نہیں کر رہا، دبئی 7 ریاستیں ہیں وہ نہیں کر رہا، تو ہم بھی چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، مان جاتے ہیں اسرائیل کو، چپ کر جاتے ہیں۔ نہیں، ان کی اگر کوئی بھی مدد نہیں کر رہا، میرے حضور کا یہ فرمان ان کی مدد کر رہا ہے کہ حضور فرماتے ہیں ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹے گا، وہ تنگ کرنے والے شہید کریں گے، انہیں زخمی کریں گے، ان کو گھروں سے نکال دیں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن میرے حضور نے ارشاد فرما دیا وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ بگڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ جان نہیں جائے گی، جان تو جائے گی، شہید تو ہو جائیں گے، لیکن بڑی بات کیا ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ جب بندہ مرتا ہے تو مر جانا ہے، ہر ایک نے مر جانا ہے، لیکن مرتے وقت اس کا حوصلہ دیکھا جاتا ہے، حوصلہ تھا کہ نہیں، رو رہا تھا یا موت کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ اگر کوئی موت کو دیکھ کے مسکرائے تو زمانہ آج بھی ممتاز قادری کو سلام پیش کرتا ہے۔
زمانہ آج بھی عامر عبد الرحمن چیمہ کا نام لیتا ہے، زمانہ آج بھی غازی علم الدین شہید کے قصیدے پڑھتا ہے۔ کیوں؟ جان تو چلی گئی، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے کہ وہ گیا تھا تو اس شان سے گیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ میرے حضور نے فرمایا وہ دوسرا ٹولہ ان مجاہدین کو تنگ تو کرے گا، نقصان تو پہنچائے گا، لیکن ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکے گا۔ وہ اپنے مطالبے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، جتنا مرضی ستم کر لیں وہ اپنے مطالبے سے کے اوپر قائم رہیں گے، ہمیشہ جہاد کرتے رہیں گے۔ تو یہ حدیث پاک آج ان مسلمان ملکوں کو پڑھنی چاہیے کہ یہ جو فلسطینی جہاد کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، ان کو حضور بتا کے گئے ہیں، حضور کی حدیث ہے ان کے پاس، تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ آج مسلمان حکمرانوں کے پاس اپنی سیاست کے تماشے کرنے کے سوا دوسری طرف دیکھنے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ میرے حضور اسلام نے تو قرآن میں، بلکہ قرآن نے فرما دیا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ مسلمان کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا نا، بات بڑی لطیف ہے، سنیے گا۔ بندے کا نام تھا اسود رائی، اسود کہتے ہیں کالے کو، اور وہ اتنا کالا تھا کوئی اسے اپنے پاس نہیں بٹھاتا تھا، مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، کوئی اسے اپنے پاس نہیں بٹھاتا تھا، اور اسے کوئی اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا بھی نہیں کھلاتا تھا، اور جس کا وہ غلام تھا، جو بندہ اس کا آقا تھا، وہ بھی اس کی عزت نہیں کرتا تھا۔ میرے آقا اسلام گزر رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، اور وہ چرا رہا ہے بکریاں، وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا چلو تمہارے مذہب کے بارے میں بعد میں پوچھوں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اس میں آ جاؤں تو مجھے تو کوئی ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھلاتا، مجھے تو کوئی اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا، اگر میں کلمہ پڑھ لوں مجھے کیا ملے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کا نام سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں سنا ہے، مکے کا بڑا کمال کا تاجر ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم نے کلمہ پڑھ لیا تو ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ گے۔ عمر کا نام سنا ہے؟ جی سنا ہے، بڑا کمال کا بہادر بندہ ہے۔ عثمان کا نام سنا ہے؟ جی سنا ہے، بڑا سخی ہے۔ علی کا نام سنا ہے؟ جی سنا ہے، بڑا دلیر ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اسود اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تم نے بس کلمہ پڑھنے کی دیر ہے۔ علامہ اقبال نے پھر نقشہ کھینچا، کہتے ہیں اسود از توحید احمر می شود، خیش صدیق و فاروق می شود۔ اسود جو کالا تھا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کالا نہیں رہا، وہ احمر ہو گیا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ رنگ نہیں تھا سرخ، وہ رنگ تو کالا ہی تھا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو وہ جو کہہ رہا تھا مجھے تو کوئی عام سا بندہ بھی اپنے پاس بٹھا کے کھانا نہیں کھلاتا، میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، خیش صدیق و فاروق می شود۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اس نے جو ہی کلمہ پڑھا میرے حضور نے اسے پکڑ کے ابو بکر کا بھی بھائی بنا دیا، عمر کا بھی بھائی بنا دیا۔ وہ قریشی نہیں تھا، بولیں سارے وہ قریشی نہیں تھا۔ فلسطینی ہماری نسل کے نہیں ہیں، ان کی نسل اور ہے، ہماری نسل اور ہے، ہمارا علاقہ اور ہے، ان کا علاقہ اور ہے۔ ان کے ساتھ کون سا رشتہ ہے؟ وہی رشتہ ہے اسود از توحید احمر می شود، خیش صدیق و فاروق می شود۔ آج مجھے کیوں ضرورت پڑی فلسطین کی شان میں جمعہ پڑھانے کی؟ میرا ان کے ساتھ کوئی نسلی تعلق نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے، میرا ان کا علاقہ میچ نہیں کرتا، میرا علاقہ اور ہے، ان کا اور ہے، میری نسل اور ہے، ان کی اور ہے، رشتہ داری صرف یہی ہے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، وہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ کلمہ پڑھ لیا تو حضور علیہ السلام کی حدیث پاک سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ۔ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ کیوں ہم کہتے ہیں اسرائیل مرد آباد؟ اس لیے کہ وہ جس مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ قرآن کی روح سے انما المؤمنون اخوہ،
قرآن کہتا ہے یہ تمہارے بھائی ہیں۔ جب وہ کسی مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اسرائیلی تکلیف دیتے ہیں ہمارے خدا کو، ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس اللہ کا، ہم اسے سجدہ کرتے ہیں، جب وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں پھر ہمارا حق بنتا ہے ہم کہیں اسرائیل مرد آباد، بولیں اسرائیل اسرائیل۔ اچھا ایک بات سن لیں، لفظ اسرائیل کو اصلی لحاظ سے کوئی برا لفظ نہیں ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، لیکن اب انہوں نے ایک ایسی ریاست جو کہ ناجائز طریقے سے بنائی گئی ہے، اور اس کا اصل نام ہے الفیان الصہیون، کہ یہودیوں کا علاقہ، اصل اس کا نام یہ ہے، لیکن مسلمانوں کی اور پوری دنیا کی زبان میں انہوں نے کیا پکوا دیا ہوا ہے؟ اسرائیل۔ اور بعض ہمارے مسلمان بھائی اتنے بیچارے علم سے دور ہیں، وہ اسرائیل کہہ دیتے ہیں، اسرائیل کہہ کے توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ اسرائیل ملک الموت کا نام ہے، بڑا جلیل القدر فرشتہ ہے، 4 فرشتوں کو جن کو اللہ نے سب فرشتوں میں سے بڑھ کے شان عطا فرمائی ہے، ان میں ایک اسرائیل ہے ملک الموت، اور وہ کہتے ہیں اسرائیل بڑا فلانا ٹھیک ہے۔ تو یہ نعوذ باللہ، یہ تو فرشتے کو آپ کہہ رہے ہیں، اسرائیل اور ہے، اسرائیل اور ہے۔ اور ہم جب اسرائیل مرد آباد کہتے ہیں، ہم نعوذ باللہ یعقوب علیہ السلام کو نہیں کہتے، ہم تو انہیں مانتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ ہمارا ایمان ہی تب مکمل ہوتا ہے جب تمام نبیوں کو مانیں گے، ایک کا بھی انکار کریں گے ہم مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ ہم مانتے ہیں انہیں، لیکن یہ جو اسرائیل مرد آباد کہتے ہیں، یہ کس لیے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک ناجائز ریاست کو انہوں نے نام دے دیا اسرائیل کا، اب ہم اس ریاست کو مان نہیں سکتے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے جو فلسطین کی جو مسجد اقصیٰ کی تصویر آج کل شیئر ہو رہی ہے گولڈن رنگ کی، اصل میں وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، اس کا نام ہے قبہ صخرہ۔ کیا ہے؟ قبہ صخرہ، اور صخرہ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ بھی جگہ بڑی بابرکت ہے، لیکن وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ کا گنبد علیحدہ ہے، اس کا تھوڑا سفید رنگ کا گنبد ہے۔ تو یہ انہوں نے 2 مغالطے عوام کو دیے ہوئے ہیں، ایک تو ناجائز ریاست کا نام اور ہے اصل میں، اور انہوں نے نام اسرائیل جو ہے وہ لوگوں کو پکا دیا ہوا ہے، اور دوسرا مسجد اقصیٰ اور ہے، انہوں نے گنبد دوسرا لوگوں کے سامنے کیا ہوا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے، تاکہ اگر ہم اس میں کوئی نقصان کر بھی لیں لوگوں کو کہیں دیکھو دیکھ لو بالکل سلامت ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمارا فلسطینیوں سے کیا رشتہ ہے؟ یہی رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جہاں تک بات ہے غیر مسلموں کی، یہودیوں کی، آخری 1-2 بات کر کے گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی ہمارے ملک کے اندر یہودی عیسائی ہیں تو ہم انہیں پکڑ کے لٹائیں اور کوڑے ماریں، نہیں، ان کے حقوق ہیں، ذمیوں کے حقوق اسلام نے بتائے ہیں، لیکن کیا حقوق ہیں؟ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا تو آپ نے وہاں کے ذمیوں کو جب پناہ دی تھی، کافروں کو، یہودیوں عیسائیوں کو جب پناہ دی تھی تو آپ نے انہیں یہ کہا تھا کہ تمہارے رہنے کی چند شرطیں ہیں، اور ایک شرط میں صرف آپ کو بتانے لگا ہوں، ٹائم کم ہے۔ آپ نے فرمایا تھا رستے کے درمیان میں تم نہیں چل سکتے، رستے کے درمیان میں مسلمان چلے گا، تم نے سائڈ پہ چلنا ہے، اس لیے کہ علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ پاس کھڑے کسی آدمی نے کہہ دیا، مسلمان تھا، اس نے کہا اب اتنی بھی کیا شدت کہ وہ رستے کے درمیان میں نہیں چل سکتے، سائڈ پہ چلیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا، رب نے ہمیں ذمیوں پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، ان کو ذلیل کرنے سے منع نہیں کیا۔ اگر ان کو ذلیل نہیں کریں گے تو یہ اسلام کی قدر کیسے کریں گے؟ ان کو ذلیل کریں گے تو کلمہ پڑھیں گے، کہیں گے مسلمان ہو وہاں دے تیاس ملک جو فائدہ ہے، نہیں تو ذلت ہی ہے، نہیں تو نقصان ہی ہے۔ اور آج ہمارا یہ بھی حال ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، عیسائی اکثر ہمارے جتنے گورنمنٹ بندے بیٹھے ہوئے ہیں محکمے میں کوئی نہ کوئی عیسائی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام آخنا کہ نہیں آخنا۔ تم غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، اس کا سلام اور ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جتنے خطوط غیر مسلموں کو لکھے اس میں یہی لکھا، السلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلامتی جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ جب تم ہی کر لیں تو تیرے تے بھی سلامتی، نہیں تو تیرے تے کوئی نہیں۔ اگر غیر مسلم آپ کو السلام علیکم بولے، آپ نے جواب میں یہ کہنا ہے والسلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلامتی جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ آپ نے اس کو السلام علیکم یا وعلیکم السلام نہیں کہنا،
تو یہ ہمارا تو یہ حال ہے، ہمیں تو اتنا پتہ بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے ملک کے اندر معذرت کے ساتھ پاکستان کے اندر مسلمان ذمیوں کی طرح رہ رہے ہیں، جو کافر ہیں، جو غیر مسلم ہیں، انہیں اعلیٰ عہدے دیے گئے ہیں، انہیں پروٹوکول دیا گیا ہوا ہے، ساری چیزیں انہیں ملی ہوئی ہیں۔ تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں جی اسی فلسطین کی مدد کری، اسی تھے اپنے آپ جو کہ نہیں؟ پھر آپ کہیں گے تو جمعہ کی وجہ سے چاندے پڑھایا، بھائی اس لیے پڑھایا ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کر کے ہم اپنی زبان سے جہاد کر رہے ہیں، ہم اپنی زبان کا حق ادا کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں سے ہمارا کوئی ذاتی رشتہ نہیں ہے، ان سے رشتہ یہی ہے جس رب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو فتح عطا فرمائے، اور جتنے غیر مسلم علاقوں کے اندر مسلمان جو ہیں وہ ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔